سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام اور ضلع بکر اور اس کے مضافات سے تشریف لانے والے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اس کائنات کی بنا اور بنیاد وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات کی تخلیق کا باعث اور مقصود تخلیق وہ مسئلہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی بنیاد پر اس کائنات کو بنایا گیا۔ یہی اس کی تخلیق کا مقصد تھا۔ پھر اس کائنات کی روح اور جان، یہ ایکو بند کر دو، کوئی بات سمجھنے دو، ایکو بالکل بند کر دو۔ اس کائنات کی روح اور جان وہ بھی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بنیاد بھی بقا بھی۔ بنیاد پر میری دلیل سورۃ الطلاق کی آخری آیت اور سورۃ الاحقاف کا پہلا حصہ۔ کہ اس کائنات کو کیوں بنایا گیا؟ لوگوں کے خیال مختلف تھے۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی، پھر بعض نے کہنا شروع کیا کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی، پھر بعض نے کہنا شروع کیا یہ کائنات 5 بزرگوں 5 تن پاک کے لیے بنی، پھر ان سے آگے چلے اور بعض نے کہا یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی۔ یہ نظریات تھے، اس پہ جھوٹی روایات بھی تراشی گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک جیسے انٹرنیشنل جھوٹ، من گھڑت اور موضوع روایات وہ بھی تراشی گئی، وضع کی گئی۔ اللہ کی کتاب نے صاف مسئلہ بیان کر دیا کہ اس کائنات کو کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، مقصود کائنات وہ کون سی چیز، کون سا مسئلہ ہے، تو قرآن مقدس نے صاف لفظوں میں ذکر کیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور 7 زمینیں، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور 7 آسمان 7 زمینیں، ان کے درمیان يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ، اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑا۔ جس چیز کو ساکن کرنا تھا اسے ساکن کر دیا، جس کو متحرک کرنا تھا اسے متحرک کر دیا، اور یہ پوری کائنات
کو بسایا آباد کیا، اپنا عامر اس کائنات میں نازل کیا، اور فرمایا کیوں یا اللہ یہ 7 آسمان 7 زمینیں کیوں بنی، ان میں عامر تیری قدرت کا کیوں جاری ہوا؟ اس سے مقصد کیا تھا؟ کوئی شخصیت، کوئی بزرگ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، پنجتن پاک، امام کائنات، کون مقصود تھا؟ اللہ نے فرمایا ان میں کوئی ایک بھی مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تھا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ کائنات اس بیس پہ بنی، اور اسی طرح فرمایا مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہاں پر يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا، اور جہاں ذکر کیا وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اپنی توحید کا سٹیج بنایا ہے۔ مسئلہ لا الہ الا اللہ کا یہ پوری کائنات یہ سٹیج بنا، تو کائنات کا مقصد ہے کہ سٹیج بنا مسئلہ الہ کا، لا الہ الا اللہ کا، پھر اس سٹیج کا افتتاح میرے رب نے خود کیا، باقی تقریریں بعد میں ہوتی رہی، سٹیج توحید کائنات کا افتتاح میرے رب نے کیا، اور فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا بولو، اچھا بولنا کی عادت حالے بھی نہیں، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی، ایک پہلی تقریر ہے۔ شہادت اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے گواہی دی، شہادت اللہ سے پہلی مراد اس کائنات کی وضع، اس کا نظم، اس کی ترتیب اس لحاظ سے قائم کی کہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر برگ، کتاب فطرت کی ہر سطر اور ہر لفظ اللہ کی توحید اور لا الہ الا اللہ پر ادلہ کونیہ کے طور پہ دلالت کرتا ہے، دلیل ثابت کے طور پہ آسمان، زمین، سمندر اور بحروں پر اس کے اندر کی مخلوق ہر ایک چیز اس میں دلالت یہ ہے، اپنے حال سے وہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی، اللہ کے سوا، بولو اللہ کے سوا، یہ پوری کائنات کی دلالت حال ہے۔ یہ پہلی شہادت ہے، شاہد اللہ۔ پھر دوسری شہادت، اللہ نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی، زمین سے اپنے خطیب منتخب کیے، اور وہ خطباء آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب کے سب اس سٹیج توحید کے اللہ کی طرف سے معصوم خطباء تھے، جن کی حفاظت، جن کے وجود کی، جن کے اعمال کی نگرانی میرے رب نے کی ہے۔ انبیاء کی جماعت، معصوموں کی جماعت اسی مسئلہ کو بیان کرتی رہی، اور پھر اسی شہادت کو اللہ کے فرشتے ہر لحاظ سے اسی کو بیان کرتے رہے، اور اولیاء اللہ، علماء ربانی جین اسی کو بیان کرتے رہے، اسی پہ کتابیں اتری، اسی پہ انبیاء آئے، اسی پہ اولیاء آئے، اسی پہ علماء آئے، اور اس مسئلہ کے لیے اہل اللہ مقربین ہر دور میں اسی کی خدمت کرتے رہے۔ وہ مسئلہ تھا لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اختلافی مسئلہ ہے یا اتفاقی مسئلہ ہے؟ جی
عربی میں ہو تو اتفاقی ہو. جب تک میں عربی میں الہ کا لفظ بول رہا ہوں اتفاقی ہو، لیکن جب معنی کیا تو پھر شاید اختلافی بن جائے. شکر ہے تھوڑی زبان عربی ہے. جن کی زبان عربی تھی نا، میرے نبی نے تشریح بھی نہیں کی تھی، صرف اتنا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. الا اللہ، لفظ اللہ کی ہاں ختم ہوئی، تفلحو بعد میں آیا، پتھر پہلے لگا. وہ عربی تھے، عربی سمجھ گئے کہ اے بیٹھا ٹکرا ماردہ اللہ نو وکھرا کر کے، اللہ نو وکھرا کر کے تے ہو نو وکھرا کر کے ایک ہی ہو رہی ہے، ایک ذکر ہو رہی ہے، ہو ٹکرا مار رہی. اور پہلے قوم نو معنی سمجھا لا الہ الا اللہ. تے بات ہن میں تینوں دساں بھی ٹکر لگ دی کھنی تے لگ دی کھنی. اے ٹکرا بعد اچ مار، پہلے معنی دس کائنات دی بقا، او بھی یہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف فرماتی ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اے لا الہ الا اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین دے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ والا موجود ہے. تسی سمجھئے گا؟ زمین دے اتے یا زمین دے وچ؟ نہیں نہیں، فی الارض، الارض نہیں، فی الارض. فی الارض کی معنی اے تو گل ہے نہ مولویاں سمجھ آندی ہے نہ تو نہیں سمجھ آندی. لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین دے اندر، بولو شاباش، فی دا معنی ہوندہ نے وچ تے الا دا معنی ہوندہ نے اتے. زمین دے وچ جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ آخر والا موجود ہے، قیامت قائم ہو سکتی. تسی بول سو تو میں بول سا، قیامت قائم ہو سکتی. خاموش بھائی، نعرے نہ مار. قیامت قائم ہو سکتی نہیں. سچ ہے، یہ حدیث مسلم شریف ہے. یہ کوئی محمد بن مروان دی گپ نہیں سنا رہا، جھوٹی تے موضوع روایت نہیں. اس دی سند دا میں ذمہ دار. مسلم شریف اور کتابہ میں موجود. ایک تا میرا دعویٰ ثابت ہویا کہ جب تک اس کائنات لا الہ الا اللہ موجود ہے، کائنات آبادی. جلے لا الہ الا اللہ کائنات نہ رہیا تا کائنات بھی نہ راسی. پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ یہ جان اس کائنات. ایک کائنات سٹیج بھی اسی مسئلے دا، اور ایک کائنات آباد بھی اسے مسئلے دا. دوئے ایک مسئلہ سمجھ آئے کہ زمین دے بچ لا الہ الا اللہ علیہ زندہ ہوئے تا قیامت قائم ہو. یار بولو اسے قیامت قائم ہو. تے اے جڑے ساڑے بھولے بھرا جھوٹیاں روایتاں رٹی کھڑے کہ سارے نبی انہاں قبراں وچ جیندے، سارے مومن بھی انہاں قبراں وچ جیندے، تے شہید بھی انہاں قبراں وچ جیندے. اللہ دے رسول دا مقابلہ کر کے 40 حدیث آکھ دیئے کہ شہید دی زندگی ہے جنت دی. قرآن آکھدا شہید دی زندگی کتوں دی، اور زندگی دا مطلب ہے شہید دی روح جنت ہے. چردی بھی ہے، سیر بھی کر دیئے. پیغمبر کریم دی 40 حدیث
اور قرآن مقدس دا صاف فیصلہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس دا ترجمہ کر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اور نفوس مطمئنہ کر دیا انبیاء دیا روحاں اور شہداء دی ارواح، صدیقین دی ارواح، مومنین دی ارواح جدو موت دا مقام آندے اللہ دی طرف اعلان ہوندے او پاک روح، کیڑی روح؟ کیڑی روح؟ راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ، اور روح جڑی میرے ہوتے مطمئن ہے۔ کس ہوتے مطمئن ہے؟ لوگاں کتاباں بڑیاں بکھائیاں تھے، حوالے بکھائے، لیکن اے نفس الا بذکر اللہ تطمئن اے قرآن تے پکا ہے۔ اے مطمئن روح، مصیبتاں آئیاں تا بھی مطمئن رہ گیا، بچے ذبح ہو گئے تا بھی مطمئن، گھر اجڑ گئے تا بھی مطمئن، ساری کائنات دے مولوی تے پیر انہاں تیرے گٹے ٹھوکرن دی بڑی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی قرآن علیہ مسئلے تے مطمئن، سارا دا مقابلہ کر کے مطمئن۔ آج آجا راضیۃ مرضیہ، تو اللہ تے راضی تے اللہ تیرے ہوتے راضی۔ راضیت ہے پاک روح کے نہیں، ہے خوش نصیب روح کے نہیں، تو اللہ تے راضی تے اللہ تیرے ہوتے۔ فادخلی فی عبادی، چل ہن کلا نہیں آرامنا، اتھے میرے اور بندے بھی موجود ہیں، اس آبادی بھی چل تے عبادی میرے شان والے بندے، شرف والے بندے، بزرگی والے بندے اتھے موجود نہیں، اتھے آجا عبادی، وہ ہیں کتے یا اللہ، فرمایا وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت، داخل ہو جا میری۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، یہ جنگ اخبار دا حوالہ نہیں ہے، نوائے بکر دا بھی نہیں کہ تو اٹھ کے آکھیں جی فروئی مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ نہیں، اپنے ایمان دا بھی علاج کر۔ دوسرے مقام تے ذکر کیتا ترائے قسم دے لوگاں دی موت دا حال، فرمایا جدو موت آندی ہے کہ موت دے وقت ایک فریق نو ذکر کیتا ان کان من المقربی، اگر او مرن اللہ کنہ وچوں ہے منل، بولو یار بکر بڑا کام ہے، منل مقربین، انبیاء تو بڑا مقربی ہے کوئی، ان کان من المقربین، اگر او مرن اللہ مقربین چوں، انبیاء، شہداء، صدیقین، انہا لوگا چوئیں، فروحن با ریحان، آگے وجنتو، علماء حضرات تسی تو بولو جنتو نہیں، جنتو اگر اے مرنے والو متقی تے پرہیزگارے، اللہ دا مکرم پیغمبر صدیق شہید ہے، اس دا مقام کے بے اس نو جنت دا رو بھی ہے، تازگیاں بھی ہیں، جنت دیا خوشبوئی بھی ہیں، تے موت دے فوراً بعد اس دی روح چلی گئی جنت نہیں، کدھر چلی گئی؟ جنت جنت بھی چلی گئی۔ اے میرا بھائی قرآن ہے، اور تیسرے مقام تے قرآن ذکر کیتا کہ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے لینے آتی ہیں طیبین کو، فرشتے جسم لے جانا یا روح؟ جی کہ تتوفا، توفی زمانہ ہوندے اخذ الشے وافیا، یلے فرشتے روح لے میں دینا تو ذرا پیچھے کرانٹ نہیں چھوڑتے، اخذ الشے وافیا، پورا پورا لے میں دین، پورا کوئی تار پیچھے چھوڑیں دے نہیں ہے۔ سارے براہمن کی تو دھوکہ لگا، اکیلی انبیاء دی روح نکل دی کوئی نہیں، تو اللہ تو انہوں ہدایت دے لے، اسی تو دعائی کر سکتے ہیں،
اتنا بڑا قرآن دا انکار کر کے پتہ نہیں تسا مسلمان اکھیندے جھکدے کیوں نہیں؟ پورے قرآن دا انکار کر کے اکھی ہوندے نا ڈھکن ڈیبا ہوندے ڈیبا اس نو تسا رکھ دو جناب گھڑے وچ برتن اتو چا ڈھکن بند کرو تا ساری روشنی اندر برتن دے جمع ہوئے یار انبیاء دی روح نکل دی بول دے کیوں نہیں؟ انبیاء کرام دی روح نکل دی اندر سکڑے اندر رہ بین نکل دی نہیں اور کچھ آدھے نہیں نکل کے تے وقت بالا کچھ ہی جان پھر بل دی میں آکے اتنا سریف کفر بھئی تو آڈا جگر ہے بولنا کہ روح نکل دی نہیں اگر ایک کافر نہیں تو کافران دے سنگ ہوں دے اے انہیں کمزور ایمان علی مولوی ہو تسی تکڑے ہو توجہ کر تتوفاہم الملائکۃ طیبین ان یقین نابی طبت حیم و میتا میرے نبی تو بڑا طیب کونے طبت حیم و میتا صدیق اکبر اکدن طبت حیم و میتا طیبین دی روح پوری جان دیئے کیا دن فرشتے ادخل الجنتا ادخل الجنتا داخل ہو جا جنت میں اور حبیب نجار شہید ہویا سورہ یاسین بولی اتے شہید ہویا ابن مسعود ابن عباس پیغمبر دے دو شاگرد آکھ دن بیان القرآن بیکھ لبے اور معارف القرآن بیکھ لبے آج کل لوگ دار و مدار معارف القرآن حالانکہ ریڈیو دیا تقریر ہے معارف القرآن اور 200 مقام معارف القرآن جو موجود ہے جڑا اکابر اہل سنت اکابر علماء دیوبند دے نظریہ اور تصریحات دے سری خلاف اس سے میرے ایک رسالہ انشاءاللہ آ جائے یہ جواہر القرآن تھے اعتراض کرنا اے 50 سے میں لکھ سکتا توجہ ہے نا سٹیج علی خیر توجہ کر وہ قرآن ہے قرآن کتنا صاحب سورہ یاسین ابن عباس ابن مسعود دو شاگرد آکھ کہ انہاں قتل کیتا اس دا وجود انہاں دے پیران دے تلے روندہ جا رہی ہے کہ اللہ فرمائے کی لدخل الجنہ کتے داخل ہو جا جنت ایک کیڑی شے جنت گئی تفسیر عثمانی بے اسے مقام تے ماجدی بے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام اس مقام تے لکھ دے آیت دا معنی کر دیں اے بھی ذرا خیال کرو ایک ہے کسی آیت دا معنی ایک کہ بزرگ دی اپنی چپر یہ دعا دا فرق ہے آیت دا معنی بیان کرنا ہو رہے تے اپنا ذیلی حاشیہ کسے دا بھی حجت نہیں معنی پیش کر رہی علامہ عثمانی دا 80 پہ لوگ آدھن اے بھی بزرگن پیش کر دیں 80 بھی کر دیا میں کہ شکر اے تو من نہیں نا 80 بھی کر دیا بچو اے تو پتہ لگ گیا بزرگن نہیں من دے لیکن بچو ڈنڈی مار دیں پوری گل نہیں کر دے ہم اکابرین کو پیش کرتی اس بات پر کہ جو ہم معنی کر رہے ہیں ہمارے اکابر نے اس آیت کا یہی معنی کیا یہی کیا کیا معنی کیا ہم کسی بزرگ کی ذاتی رائے نہیں پیش کرتے ذاتی رائے اور ہوتی ہے معنی اور ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے تو فرمایا ان کا وجود ان کے قدموں کے نیچے تھا اللہ نے روح کو حکم دیا کہ لدخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا خیر بہرحال حیات کے برحق کے ہے کہ نہیں لیکن ہے حیات کی تھوڑی 10 حدیثہ کٹھیاں
موطا مالک، بخاری، مسلم، صحیح ابن حبان اور ایسی احادیث کسی میں جرأت نہیں کہ اس کی سند پہ اعتراض کر کے دکھائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں توجہ کرنی ہے، آپ نے دیکھا اپنا ہاتھ بلند کیا، ناما سقف البیت، چھت اتا ہوندی ہے کہ تلے ہوندی ہے؟ جی اچھا بولو، چھت اتے ہوندی ہے تلے ہوندی ہے؟ ناما سقف البیت کہ آپ نے عرض کی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ الحقنی، اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے اس دنیا سے لے جا اور رفیق کے اعلیٰ میں پہنچا دے۔ کدھر پہنچا دے؟ کدھر پہنچا دے؟ اے حدیثہ نظر نہیں آ دیا؟ اے بخاری بچ مسلم تے موطا مالک، تمام محدثین متفق اور سند صحیح آپ نے مانگا۔ سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آپ ذرا سننے حیات الانبیاء پہ دلیل، یہ تو وقت نہیں، حیات انبیاء میں 5 طریقے سے ثابت کرتا ہوں۔ کتنے طریقے سے؟ کتنے طریقے سے؟ 5۔ اور جو حیات کرتے ہیں انہوں نے طریقہ ہی کوئی نہیں آندہ، انہوں نے نکو ہے محمد بن مروان تے کوئی زادان تے کوئی کچھ، وہ حیات النبی میں 5 طریقے نہ ثابت کرتا۔ چلو کدے انشاءاللہ میں پھر بکھر آمنے کر دے سا توجہ کر۔ فرمایا میں نے گل یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے تو آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ جملہ کیا تھا؟ بخار نہ ہو فَإِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ، ہر پیغمبر کی بات فرمایا کوئی پیغمبر بھی اس کی روح اس وقت تک بدن سے نکالی نہیں جاتی حتیٰ یرا بھی جائز دونوں سیغے صحیح، حتیٰ یرا پیغمبر دنیاوی حیات میں رہنا چاہتا ہے یا جنت کے ٹھکانے پہ آنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث کتھے ہے بھائی؟ بول کتھے؟ بخاری شریف۔ کار سنت اعتراض، ہر پیغمبر دی گل لم یقبض نبی حتی جرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا اللہم انی اسألک رفیق الاعلی علمت انہو لا یجاورہ، میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرہ میں۔ قبر کہاں ہے حضرت عائشہ کے؟ اور کیا کہہ رہی آپ کی وفات کے بعد میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول اب ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں رہیں گے۔ یہ کیا کہتی حضرت عائشہ نے کہ محبوب پڑوس میں نہیں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ رفیق کے، کہاں جائیں گے؟ رفیق کے، اور رفیق اعلیٰ اس پڑوس میں نہیں، رفیق اعلیٰ اس پڑوس میں نہیں۔ عجیب بات ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ
میرے نبی کی نماز کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے پوری نماز کی ترتیب بتائی جس میں رفع یدین کوئی نہیں ہے. یہ بھی بخاری شریف رفع یدین نہیں. اور پوری حدیث بیان کر کے فرماتی ہیں آپ لم تزل تلک صلاتہ حتی لقی اللہ. اور ایک حدیث میں حتی فارقت دنیا پیارے پیغمبر یوں نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ سالم دنیا سے جدا ہو گئے. مدینہ منورہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ اور بول مدینہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ اور صحابی کیا کہتے ہیں فارقت دنیا اللہ کے محبوب پوری دنیا سے جدا ہو گئے. کوئی دیکھتا ہے صحابہ بھونی ہوئی بکری کھا رہے ہیں اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے جب دیکھا تو فرماتی ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا اللہ کے رسول سالم دنیا سے تشریف لے گئے. خرجا دنیا سے نکل گئے تشریف لے گئے اور آل محمد نے 2 دن متتابعین جی بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا آٹا جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. تو کوئی صحابی کہتا ہے فارق من الدنیا اللہ کے رسول سالم دنیا سے چلے گئے. کوئی کہتا ہے خرج من الدنیا دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی کہتا ہے علم تو انہو لا یجاورنا میں سمجھ گئی اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے. میرا بھائی یہ صحابہ سچے ہیں یا 14ویں صدی کا مولوی سچا ہے؟ صحابہ پہ اعتماد ہے تو پھر صحابہ تجھے کہتے ہیں موت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں موجود اور مدینہ کہاں ہے؟ دنیا میں. اصل حیات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اس پہ دلائل بڑے ہیں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. او واپس آ جاؤ. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء زمینی قبروں میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو میرا بھائی پھر قیامت آ سکتی قیامت آ سکتی کیونکہ اگر امتی موجود ہو لا الہ الا اللہ والا فی الارض تو قیامت نہیں آ سکتی. اور خود انبیاء زمین میں نمازیں پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ کوئی سمجھ گئے ہو کہ نہیں پھر قیامت آ سکتی. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے صحابہ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے فرمایا اعدد ستن اعدد ستن اعدد ستن 6 چیزیں شمار کر لو. اعدد ستن اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک یہ 6 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں. وہ علامتیں کیا ہیں قیامت کی؟ سب سے پہلی چیز فرمایا موت تھی. میں محمد مصطفیٰ پہ موت کا حکم جاری ہوں. جب تک محمد مصطفیٰ حیات ہے قیامت آ سکتی؟ اونچے بولو قیامت آ سکتی؟ قیامت تب آئے گی کہ محمد رسول اللہ پہ کیا آئے گی؟ موت ہے. تو اس کائنات کی جان کیا ہے؟ لا الہ بولو لا الہ الا اللہ. وقت بڑا مختصر ہے. میں نے آپ کو الہ کا معنی سمجھانا ہے. واز تم نے بڑے سنے اور گلا بھی میرا کام نہیں کر رہا. الہ کے 3 معنی الہ کے 3 معنی. یار بولو ہماری جماعت کے بہت بڑے شاعر تشریف لائے ہیں نا ساڑھے انہوں نے ٹیونیں کرنی باقی اینے پکے ساڑھے انہوں نے ٹیونیں باقی ہے تھے آج میرے ہاتھے چلے. بہت پیاری شاعری ہے ماشاءاللہ اسلامی شاعری.
الہ دا معنی کے بے تسی کے یاد کی طرح لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق عبادت کے لائق یار بولو تسی آگے بیٹھے ابراہیم آجی تو بول اللہ نے سوا عبادت دے لائے عبادت دا کی مانا بندگی دا کی مانا چوک جان دا کی مانا بس اے روزہ نے خدا دی قسم ساڑھا جس فرقے نال بھی جھگڑا ہے نا اسے مسئلہ الہ بیٹھا اور کوئی جھگڑا نہیں اسادے الہ دا معنی اپنی پنجابی بھی دسو لوگا الہ دا معنی ہے کہ عبادت عربی ہے بندگی فارسی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا عبادت کے لائے کوئی نہیں عبادت عربی ہے اللہ کی سوا بندگی کے لائے کوئی نہیں بندگی کے بے فارسی ہے پھر الہ دا معنی تو اتھے رہ گیا اگر الہ دا معنی سمجھ آوے نے رولے ختم اس واسطے پہلا معنی عرض کر رہی الہ دا معنی عام طور تے مفسرین علامہ بیضابی رازی سراج منیر بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے کیتا کہ عبادت دا معنی غایت تذلل غایت انکسار عاجزی دی انتہا تذلل دی انتہا میں آکے اس نو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت دا معنی تذلل دی انتہا عاجزی دی انتہا اگر یہی معنی تو سوائے سجدے دے کوئی عبادت نہیں سمجھو ہے میرے لئے پاس عاجزی دی انتہا کسے چندی ہے سجدے میں عاجزی دی انتہا کسے کسی نہ بول سو میں تقرار کر ساتے چھوڑنا میں تو انہوں اثر تک سپیشل تو آڑیا سے بہت لمبا سفر کرتے ہیں عبادت عاجزی دی انتہا ذلت دی انتہا میں آکھا جی اے معنی ظاہرہ لیا بنی تو آدمی دی ذلت دی انتہا ہوندی ہے صرف سجدے بچ جیڑی عاجزی سجدے بچے او قیام بچ نہیں جیڑی عاجزی سجدے بچے او رکوع بچ نہیں جبکہ میں شریعت اچ بیٹھیا تو تے عاجزی دی انتہا آکھ دے اتھے تا آکڑنا عبادت ہے اتھے سینہ تاننا عبادت اکڑنا عبادت مشرک دی آنکھیں چاک پانا عبادت مشرک دے سامنے سینے دے بٹن کھولنا عبادت اور مشرک نو چڑھامنا عبادت اتھے عاجزی کتے آگی حدیبیہ دا مقام بے صحابہ کرام کو ابو جہل اللہ اٹھا گیا اور بدر جڑا مقتول ہو جائے اٹھ صحابہ دے کولے مال غنیمت ہے جڑے حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نا تے اور بھی بڑے اٹھن جڑے صوفی ہو صحیح سنی ہوتا کیونکہ آج کل اکثر دین ڈسکو بڑھ رہی ہے خطابت بھی ڈسکو تے دین بھی ڈسکو حقیقت گئی اس واسطے توجہ کر صحابہ کل اٹھائی تے کہندہ اٹھائی ابو جہل اللہ علی ابو جہل اللہ اونا صحابہ سب تو اگے اس نو رکھا ہوئی اے تھوڑے حضرت اقدہ صلی اللہ اٹھ سالے کرتے یہ کی آئی یہ ساڑ رہا تو مشرک نو ساڑنا بھی اس سے بھی یار دلیل دی ضرورت ہے جدو صحابہ آئے طواف کیتا تے مشرک آکا ایک کمزور ہو گیا نے مدینہ جا کے تے آب و ہوا موافق نہیں آئی اللہ دے رسول فرمایا ذرا سینہ تان کے چلو آج تک بڑھا بھی کعبۃ اللہ جاندے تے پہلے سینہ تان کے چل دے بھاوے ہڈیاں ٹوٹن دا خطرہ اتھے تے آکڑے جدہ آکڑے تا عاجزی تے آکڑ دکھے جوڑے بھئی یہ تیرا معنی کتے گیا انتہائی تذلل عاجزی دی انتہا انکساری دی انتہا جھوک جانا ذلت اختیار کرنا میں آکے تے آکڑنا عبادت ہے اتھے سمنا عبادت ہے عالم دا سمنا تے صوفی دیا غارہ بھی ٹپنا تے ایک ٹنگ تے کھڑے ہو کی عبادت کرنا اس کا مقابلہ نہیں ادھے خراٹے عبادت نہیں
اتھے آکرنا عبادت ہی عاجزی دی انتہا کدھر گئی، تذلل دی انتہا کدھر گئی۔ اس وقت سے سمجھ میرا بھائی، مانا بیزابی بھی ٹھیک کیتا، آلوسی بھی ٹھیک کیتا، مفردات والے بھی ٹھیک کیتا، لیکن تو نہیں سمجھا جڑا عاجزی تے تذلل ہندئی ایک ہندہ جبارے دا، جبارے نال وجود نال آئیدی اختیار کرنا، ایک ہندئی دل دا تذلل، اے تذلل اعتقادی، عقیدے دا تذلل، عقیدے دی عاجزی جنہ اکابر نے مانا کیتا غایت تذلل، تذلل دی انتہا انہاں دی مراد بھی ہے بے عقیدے بھی تذلل، کہ عقیدے بھی تذلل تاندہ کسی ذات دے متعلق انتہا درجے دا کمال، کمال انتہا دا عقیدہ ہو بے تے کمال انتہا دو مقام تے پورا ہوندا، عدم الاحتیاج بھی ہو بے، عدم الاحاطہ بھی ہو بے، یہ کسے چیز دی محتاجی آ جاوے کمال نہیں ہوندا، یہ کسے چیز دے نقص آ جاوے کمال نہیں ہوندا، عدم الاحتیاج، عدم النقص اور عدم احتیاج، یہ دو چیزاں مل جامن، اس دا نائے ما فوق الاسباب، اس دا نائے کہ ما فوق الاسباب، کسی ہستی دے صفات نو شانہ نو ما فوق الاسباب عقیدہ رکھ کے اس واسطے آکرنا بھی عبادت ہے۔ تذلل کہنا، تذلل جبارے دا نہیں، تذلل کس دے عقیدے دا، آکھو تذلل اعتقادی، سارے بولو تذلل اعتقادی، اور اے میں نہیں کہہ رہی اسے زمانہ حافظ ابن القیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس نو مولا سرفراز خان صفدر بھی آکھدا کہ آل سنت دا امام کہ اکابرین بچوئے، حافظ ابن القیم لکھدا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیتا یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وصداء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ ابن قیم دی عبارت دا خلاصہ بھی یہ دے، کسی ہستی دیا صفتاں ما فوق الاسباب مان کے ہر ندا، ہر آواز اور ہر ثنا، ہر تعریف جو بھی کر سے تو اس ہستی دیو کی اسی عبادت، اس ہستی دی کی اسی، اس ہستی دی کی اسی۔ تسی بیٹھے ہو، تھوڑے بچوں کوئی بندہ اے میں موبائل رکھ دے، کسے دے وچ جرات ہاتھ نہیں ہلامنا تے موبائل اٹھاؤ، کوئی تعویذ والا بیٹھے وہ بھی کر لے۔ نعرہ تکبیر، نادر اسلام علامہ خضر یاد صاحب بکروی زندہ باد، مسئلہ کے حق کی شہادت تو نہیں چاہ سکتے موبائل، سارے مل کے ذرا تصرف غیبی قوت استعمال کرو، تصور کرو، سارے مل جاؤ، ٹل لاؤ، میں آگ سکتا بھئی بکھارا لیتا سارے ہزارہ مل کے ایک موبائل نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک گل جی آکھی جیبے دے چار پائی بیٹھے، اتنے تو ساکھنے مولی صاحب فرقی اے انج چاہ کے تے مال بھی چالے سی تے اے پیے تے توڑا بزرگ بھی چاہ سکتا نہیں، کیوں اے ہے تحت الاسباب، یہ اسباب ہے تے اے جلے رکھ دیتا ہے تے ہون چاہو ایک بند ہے فوق الاسباب، شابش بولو ایک بندہ فوق الاسباب تے ایک بے اے تحت الاسباب، اللہ دی ہر صفت کے بے ما فوق الہ دی ہر صفت کے بے ما فوق تے مخلوق تے عبد دی ہر صفت کے بے ما تحت الاسباب۔ اے ہون کوئی پتہ لگا تو ہون عبادت کے معنی اسی کسی ہستی دیا چانا تے صفتاں ما فوق الاسباب مان کے اس دے اگے عاجزی کرنا یا اس نو پکارنا ایک بنسی عبادت۔ اگر اے عقیدہ اللہ واسطے ہے تو اللہ دی عبادت ہے، اور اگر اے عقیدہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ واسطے
واسطے کہ اللہ دے نبی بھی ما فوق الاسباب جان دے بھی ہیں، ما فوق الاسباب سن دے بھی ہیں، ما فوق الاسباب بے دے بھی ہیں، تو ایک بنسی یا رسول اللہ آکھنا، پھر ایک کس دی عبادت بنسی؟ کس دی عبادت بنسی؟ رسول پاک دی عبادت بنسی۔ اگر اے عقیدہ رسول دے بارے تو پھر پکار رسول دی عبادت کی، اور اے عقیدہ اللہ دے بارے میں ہوئے تو عبادت کس دی ہو سی؟ اگر اے عقیدہ حضرت علی دے بارے رکھا کہ حضرت علی ما فوق الاسباب میرے مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، میرے حالات نو جان دے بھی ہیں، اور میری پکار نو سن دے بھی ہیں، اگر اے عقیدہ رکھا حضرت علی دے بارے تو پھر آکھا یا علی، تو ہن عبادت کس دی بنسی؟ کس دی عبادت بنسی؟ کلمے میں کی آئی لا الہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تو پھر مننا پوسی اللہ دے سوا کوئی غیب جان والا، کیونکہ غیب آدھی ما فوق اسباب جانا، جیڑا علم اسباب دے ذریعہ اس کو غیب آتے، غیب دی تعریف ہی ہے بغیر اسباب دے آبے، اللہ دے سوا کوئی غیب جان والا، کوئی بغیر اسباب دے سنن والا۔ دو بندے بولے نہیں، تسی میری گل سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ذرا غور کرو، آج دا سینس بھی تے کتاب و سنت بھی، شراکت نہ پڑھی جو بھی توجہ کریں۔ انسان سنتا ہے 5 اسباب ہے۔ پہلا سبب آواز جس کو عربی چاہتے ہیں الصوت، دوسرا سبب ہوا، تیسرا او ہوا آواز دیا لہرہ نو اٹھاوے، چوتھا او جڑی ہوا تے آواز دیا لہرہ موجود ہیں او تیرے کان دے اندر آوے۔ گڈی دے شیشے بند کر لو، باہر جتنی ڈانڈ مارو سن لے سو جی، یہ تھوڑا جی پردے ہی آیا وہ وصول نہیں ہویا۔ تے 5واں سبب یا پٹھے وچ روح موجود ہوئے، جے پٹھے وچ روح نہیں تو بہرا ہے، پورے وجود وچ روح ہے لیکن پٹھے وچ روح نہیں تے اس کو کیا سے ڈورا، پٹھے اتنا تعلق بھی ہے روح دا جو پٹھا گلا بھی نہیں، سڑا بھی نہیں، بدبو بھی نہیں آئی، اتنا تعلق بھی موجود ہے حیات والا پٹھے کانالے نال، لیکن پھر بھی نہیں سندا کیونکہ اندر روح موجود۔ کتنے سبب ہو گیا؟ پہلا اسی بول سو میں سبق پڑھانے، پہلا آواز ہوئے صوت، دوسرا ہوا، پھر وہ آواز اس ہوا تے سوار ہوئے، پھر وہ متکیف ہوا کان دے سوراخ تک پہنچے تے کان دے اندر پٹھے وچ روح موجود ہوئے، اے ہون سماعت اللہ پیدا کر دیندہ، اے 5 اسباب رکھن تے اللہ کنا تو بھی پاکے، ہوا تو بھی پاکے، آوازاں ہومن تے بہمن ہومن، آوازاں دی محتاجی تو بھی پاکے، ہوا دے وصول تو بھی پاکے، تکیف تو بھی پاکے، اللہ سننے بغیر اسباب دے تے تو سننے اسباب نال۔ اے اگلی گل اللہ واسطے دسو جڑی مولویاں سمجھنی ہے، مردے دے اسباب ہیں نا سنانا، جڑے فروئی کر دے انہوں او ذرا اچھے بولو کہ مردان دے سنان دے اسباب ہیں، بول مردان دے سنان دے اسباب ہیں، اچھا بول، او پچھلے بولو اتے اسباب نہیں، ختم ہو گئے کہ بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ اور اگر کسے میت نبی ولی دے متعلق عادتاً سنن دا عقیدہ رکھسی، کسے سنن دی صلاحیت موجود ہے، چاہے امام الانبیاء، چاہے انبیاء، اولیاء، شہداء، عادتاً سنن علی صفت انہاں بچ منی اس بعد موت دے، تو بغیر اسباب دے سنن علی صفت انبیاء اولیاء بچ منی اس تکے بنوے سی، اچھے بولو کے بنوے سی؟ مشرک۔ چلو یار مشرک نہ آکھو، آکھو لا الہ الا اللہ دا منکر،
کہ بن سی لا الہ الا اللہ دا منکر بن جاسی. اس واسطے میرا بھائی لا الہ الا اللہ دا پہلا معنی میں ذکر کیتا بغیر اسباب دے جان والا، بغیر اسباب دے سوان والا، بغیر اسباب دے حاجتاں پوریاں کرن والا، مشکل کشائی کرن والا. یہ پہلا معنی یہ رب دے بارے کی دئی تا رب دی عبادت بن سی. جے کسے نبی ولی دے متعلق ما فوق الاسباب سنن دا کی دئی تا اس دی عبادت بن سی. دوسرا معنی الہ دا معنی پکار دے لائے. عبادت دا معنی پکار ہے. عبادت دا معنی حضرت بھی تشریف لہر بولو میں ختم کر رہے. عبادت دا معنی ساد سور پکار. واہ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ ساد سور پکار. عبادت دا معنی اے معنی قرآن وچ بھی ہے، اے معنی حدیث وچ بھی ہے. قرآن پاک قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اتے کے بے ادعونی تلے کے بے عبادتی تلے ہمنا چاہیے دے ان دعائی جڑا اتے ادعونی آئی میں نو پکارو اسے دی تعبیر عبادتی. تب عبادت سب تو وڈی عبادت ہے ہی پکارنا. ساد سور پکار تے سجنا یہ عبادت ہے. اس دے اور دلائل بھی ہیں اور ایک حدیث پیش کر رہی ہے جڑے اہل سنت دیا 40 تو زیادہ کتابوں وچ موجود ہے اور اہل تشیع دیا 75 کتابوں وچ موجود ہے. اہل تشیع بھی متفق، اہل سنت بھی متفق. اسی دفعہ بھائی اتفاقی مسئلے بیان کر دیا. تیری قسمت تینوں سمجھ آمن فرمایا الدعاء مخ العبادہ. ساریاں عبادتاں دا نچوڑ تے مکھن تے خلاصہ سر سور پکار اللہ مسئلہ. سر سور الدعاء مخ حاجتاں میں پکارنا، مشکلہ میں بلانا، یہ سب تو بڑی عبادت مخ العبادت. سرگودے دیکھ مجتہد دے شیعہ مسلک دا پاکستان ہے چند مجتہد انہاں میں او بھی ہے محمد حسین ڈھکو. اس دیاں 2 کتابہ میرے کل موجود ہے جڑے میں اس حدیث کے آیا الدعاء مخ العبادت تو محمد حسین ڈھکو لکھن تے مجبور ہویا. اس آقا اساڑی پارٹی جڑی آدھی ہے نا علی مشکل کشا تے جا علی مدد تے جا امام مدد تے اے ننہ دے ناتے نظر و نیاز تینا دی پکار کرن والے اے ابو جہل دی طرح مشرک ہے. اے کون آدھا ڈھکو اگدے اللہ دے رسول فرمائے الدعاء مخ العبادہ ساری عبادت دا مکھن تے خلاصہ ہے سار سور پکار. یہ مسئلہ کہ میں قرآن ہے. امام جعفر صادق تو ایک بندے پوچھے میں الہ دا معنی کہ یہ پیر کرم شاہ بھی لکھ گیا نہیں تھے اور قرآن ہے. امام راضی بھی لکھ گیا تھے اس دھکو بھی لکھا سارا لکھا. جعفر صادق تو پوچھیا الہ دا معنی کہ امام نے آکھیا کہ اے دس کم کی کر دے. اس آکے میں کشتی دا بلہ کہ اے دس کدے ایو جیا ٹائم بھی آئے جتے اسباب مک گئے ہوں تیرے بچ جامن دا کوئی ذریعہ تے وسیلہ تے کوئی سبب نہ ہوئے تے کشتی بھمر کے پھس گئی ہوں. اس آکے جی ہاں کہ اس ویلے جلے اسباب مک گئے تے تیرا دل کی نہیں مائل بھی ہو جائے. اس آکے جی اگے ان جملہ سنے امام دا فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ. جدو اسباب مک گئے تے بغیر اسباب دے جڑے تیرے دل تذرعتا جس دے سامنے زاریاں کی تیا نہیں یہ تیرا دل لجے جس والے پاسے ایو تمانے الہ دا ایو تمانے الہ دا الہ آدھے اسروین
جڑا ما فوق الاسباب پکارا نو پہنچن والا تے پکارا نو سنن والا اگر اے عقیدہ اللہ واسطے ہے تا لا الہ الا اللہ اور اگر ایو عقیدہ رکھے علی واسطے ولی واسطے کسی اللہ دے پاک نبی واسطے کہ موت دے بعد یا زندگی دے وچ ما فوق الاسباب وہ میری پکار دے لائے کے سن سور پکار دے لائے کے اور پھر آکھ دیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا امام مدد یا اے آکھ دیں پیغمبر کریم دی قبر تے جا کے اتیا دیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا یا انج آکھ دیں اس پالنا ادعو لنا اللہ دے رسول دلے آلے تھے میری دکان نہیں پہ چل دی تسی دعا چا کرو میری دکان چل بننے میری اولاد جو ہو جاوے ان دیا سفارشہ کر کے میرے نبی دے روزے تے جامے اس سفارش دا قیدہ رکھ کے اللہ دی قسم اٹھا کے آتا ابو جہل تے تیرے وچ کوئی فرق نہیں ابو جہل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی قبر تے کیا دے ہا اولائے شفاؤنا اندہ یہ ساڑھے کم کرا دیتے تیرا عقیدہ بھی ہوئی ہے استشفاء اللہ اتنے مولویاں جھوٹی روایت گھڑی کہ جی معارف القرآن چاہی عرابی آ گیا میں کہ عرابی آیا صحابی کیوں نہیں آیا عرابی آ گیا صحابہ کرام ایک صحابی نہیں ملنا جس موت دے بعد پیغمبر دی قبر تو جا کے سفارش کرائی اور زندگی میں بے شمار صحابہ موجود ہیں کہ جڑیاں اللہ دے رسول کو دعا کرا لیکن وفات دے بعد کوئی ایک صحابی نہیں تابی نہیں چار امامہ تو کوئی امام نہیں جو پیغمبر کریم دی قبر دے جا کے اگر کیتی ہوئے اس پالنا ادعو لنا اللہ دے رسول ساڑھے سے سفارش کر دیو کہ میرا کم ہو جاوے کسے سفارش نہیں کیتی چار امام انہاں دے شاگرد صحابہ تابعین نہیں گئے اور آج دے قذاب آخدہ کیا کہ عرابی پہنچ گئی یہ عرابی کے وہ جی قبر تے گیا تے سیرے مٹی پائی کام بڑا چنگا کی قبر دیئے زیارت دے طریقے تے سیرے مٹی پائی مٹی پائی کہ بلو انہم اذ ظلمو جا بلو انفسہم بلو انہم اذ ظلمو ان جدہ منافق بے ایمانی کرن با تیرے کو لائے اسے آیت پڑھی تے نودیا من قبری قبر جو آواز آئی بھئی تیری بخشش ہو گئی یہ روایت او بیان کر سکتا ہے کہ جیسے حیات ہی رتی موجود نہ اندر آبی متہم بزند کا بہت بڑا زندیق رابی اور موضوع روایت حوالہ نظر معارف القرآن چاہے فلانی تفسیر ہے کہ سارا دا بابا معارف القرآن علیہ بھی بابا تے سب تو بڑا امام ابن تیمیہ ابن عبدالحادی بدر الدین بالی سید محمود آلوسی یہ سارا تو بڑے بابے نہیں کہ اے پہ لکھ دے مولا سرپراز لکھ گیا سماع الموتا میں کہ سارے بابے آکرین جڑا پیغمبر دی قبر تو سفارش کرابے تے استجفا دے عقیدے نال جابے او کٹر مشرک تے بے ایمانے کہ مولانا حسین علی صاحب تو بڑا عجیب لکھے تھے کہ قال المشرکو یہ مشرک نے بیتا بیان کر گیا پھر آگے اتباب دیتا مشرکان دے اس قول دا خیر بہرحال واپس آ الادہ مانا پکار دے لائق بولو ختم کرنا حضرت کا بیان بھی شروع ہونے پکار دے لائق ہومنا تا لا الہ الا اللہ کا کہ مانا اسی اللہ دے سوا کوئی پکار دے لائق نہیں تے الہدہ تیسرا معنی نے حاکم اعلیٰ کہ معنی حاکم اللہ دے سوا کوئی حاکم اعلیٰ نہیں اس کائنات میں کوئی بھی حاکم اعلیٰ نہیں لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ لا تشریع ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ کسے چیز نو حلال کرنا کسے نو حرام کرنا
کرنا اس کائنات دے احکام تکوینیہ ہومن تشریعیہ ہومن سب دے مختار صرف اللہ رب العزت ہے اللہ دے سوا کسے دوسرے نو حاکم حقیقی مننا حاکم اعلیٰ مننا کہ اللہ دے قانون دے مقابل کوئی قانون مننا اللہ دے نظام دے مقابل کوئی نظام مننا اللہ دی کتاب دے مقابل کوئی قول کٹورا مننا اے مننا اللہ اے بھی لا الہ الا اللہ دا منکر ہے تو لا الہ الا اللہ دے اے ترائے معنی میں مختصر ذکر کیتے کائنات دی بنا بھی لا الہ الا اللہ کائنات دی بقا بھی لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا